جیسا کہ عنوان واضح ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس خطبے کا جو عنوان منتخب ہوا ہے وہ ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو۔ ایک مبہم جملہ ہے یہ، جس کو جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے کہ اگر محبت کرتے ہو تو مطلب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا، کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، کس کے تقاضے پر چلنا ہوگا اور کس کے کہے انوسار اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اور اسی طرح سے کس کے احکام پر ہم اس پوری زندگی کو گزاریں گے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا مطالبہ کیا ہے، محبت کی چاہت کیا ہے؟ کیا محبت یہ ہے جس کو ہم چاہیں اس کو محبت قرار دے دیں، جس کو ہم چاہیں اس کو محبت قرار دے دیں؟ ہمارے دل و دماغ میں جو بات آتی ہے وہ محبت ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ محبت کا معیار ہر علاقے میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر اسٹیٹ میں اور ہر ملک میں یہ بدل جائے گا، یہ معیار بدل جائے گا۔ وہاں کا معیار کچھ اور ہے محبت کا، یہاں کا معیار کچھ اور ہے محبت کا، اس شہر کی محبت کچھ اور ہے، اس شہر کی محبت کچھ اور ہے، اس طرح بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر جو احسان فرمایا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تمہیں زندگی کے تمام مرحلوں کو بتائیں گے، تمام چیزوں کو بتائیں گے، رشد و ہدایت دیں گے، ان کی ہدایتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے کتاب نازل کیا، رسول کو بھیج کر کتاب نازل کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا مفہوم بھی سمجھایا، اس کتاب کی تشریح بھی سمجھائی۔ اب جو رسول بتائیں گے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ دین کا جو معاملہ ہوگا، دنیا کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جیسا تمہارا اختیار ہو کر سکتے ہو دنیا کے معاملے میں، لیکن جب دین کا معاملہ ہوگا تو میری طرف رجوع کرو، فَإِلَيَّ میری طرف آؤ۔ دین کے معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا۔ اور جب ہم آج کے اس زمانے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں جو بدعت و خرافات ہمارے زمانے کے اندر رائج ہیں، اس کے تعلق سے صرف ایک شعر بنتا ہے کہ گرم ہے بازار بدعتوں کا، ضیاء سنت یہاں نہیں ہے، طریق نبوی سے نفرتیں ہیں، لحاظ بدر الدجا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ذرا سی بھی محبت ہے تو آپ کو بدعتوں سے نفرت کرنا ہوگا۔ اگر آپ سنت سے محبت کرتے ہیں تو بدعت سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر آپ توحید سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گواہی دیتے ہیں تو دنیا کی ساری اطاعتوں کو بالائے طاق رکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ آج کے اس عمل کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نہ قرآن کے اندر کوئی بات فرمائی، نہ حدیث کے اندر بات فرمائی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتا ہے، نہ صحابہ نے کبھی کیا، نہ تابعین نے کبھی کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ پچھلے خطبے کے اندر بیان کیا گیا تھا 500 سال کے بعد 6ویں صدی ہجری کے آخر میں ہوا، اور ایک اور قول آتا ہے 362 ہجری کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں سوال اس سے پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں اور آج بھی کرنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا 11 ہجری کے اندر۔ 11 ہجری ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سوال یہ بنتا ہے 11 ہجری میں جو دین مکمل ہو گیا تھا اور بدعتوں کے ایجاد کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، 362 ہجری کے اندر 300 یعنی 350 سال کے بعد ایک عمل ایجاد ہوتا ہے، تو دین مکمل ہونے کے 350 سال کے بعد ایک عمل ایجاد ہوتا ہے، کیا وہ دین کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ ہر کوئی بچہ جانتا ہے کہ نہیں، دین مکمل ہونے کے بعد اب دین کے اندر ایڈ نہیں ہو سکتا۔ سال میں صرف 2 عید منائی گئی، سال میں صرف 2 عیدیں منائی گئی۔ سب سے پہلے شیعوں نے عید غدیر خم کو ایجاد کیا، یہ تیسری عید ان کی تھی شیعوں کی، اور اس کے بعد ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر بھی ایک چوتھی عید شروع ہو گئی، عید میلاد النبی۔ اس سنتوں سے جس سے محبت ہوگی بدعتوں سے اس کو نفرت ہوگی، توحید سے جس کو محبت ہوگی شرک سے اس کو نفرت ہوگی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اگر محبت ہوگی تو دوسرے تمام ادیان سے، تمام دینوں سے نفرت ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دیا ہے اتنا ہی کافی ہمارے لیے، اتنا ہی کافی ہمارے لیے۔ صحابہ کو کافی تھا، جنت کی بشارت مل گئی۔
تابعین کو کافی تھا، کہا صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور یہی نہیں، دنیا کے آخری انسان کو یہ وعدہ ہے کہ اگر صحابہ کے طرز پر تم چلو گے، تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے بھی جنت ہے جس طرح صحابہ کے لیے جنت تھی۔ تو کہنے کی بات یہ، ہمارے لیے وہی دین کافی ہے، ہمارے لیے وہی دین کافی ہے۔ 11 ہجری کے بعد اگر کوئی دین جو ہے دین کے اندر شامل کرتے ہیں لوگ، تو یاد رکھیے وہ دین نہیں بن سکتا۔ آئیے کچھ چیزیں اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ محبت، اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو بھائی محبت کا کچھ تقاضا ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب اگر بیمار ہیں اور آپ اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی والد صاحب جو بھی کام کہیں اس سے انکار کرتے رہو اور صرف نعرہ لگاؤ کہ ہم تو اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، پھر زبان سے کہہ دینا محبت نہیں ہے۔ یہ محبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے والد صاحب کی ساری باتوں کو مانتے اور والد صاحب جتنا کہتے اتنا ہی کرتے، اس سے زیادہ نہ کرتے کیونکہ والد نے نہیں کہا۔ ویسے ہی معاملہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگو نئے نئے باتیں ایجاد کرنے سے بچو۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے اس معاملے کے اندر، اس دین کے اندر کوئی نیا کام کیا، نیا عمل کیا، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس نے جو اس معاملے کے اندر نہیں، اس دین کے اندر نہیں، شریعت کے اندر، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا۔ کتنا اچھا ہو، کتنا ہی اچھا آپ کے دماغ میں کہے۔ ہم کہتے ہیں سوال بار بار میں کرتا رہتا ہوں، ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں فلاں چیز اچھی ہے، ہمارے سے بہتر چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے، تو ہم جو اچھی چیز لگتی ہے اس کو کر لیتے ہیں دین کے اندر، اس کو جو اچھی چیز لگتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ پھر تیسرا آتا ہے، اس سے بہتر کوئی آئیڈیا اس نے دیا، وہ تیسرا بھی اسٹارٹ کر دیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، ایسے کرتے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں دین کا معاملہ تو بگڑ جائے گا نا پورا۔ آپ ایجاد کر رہے ہو دین کے اندر، دین کے اندر کیوں ایجاد کر رہے ہو؟ جب دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر کہہ دیا، پارہ نمبر 6 کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو مکمل کی ہوئی چیز کے اندر نہ کوئی چیز نکال سکتے ہو، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہو، نہ کوئی ایڈ کر سکتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن مان لیتے ہیں اگر آپ کے اندر محبت ہے، ہمارے اندر محبت ہے، تو بھائی محبت کا کچھ تقاضا بھی ہے، محبت کا کچھ مطالبہ بھی ہے، محبت کی کچھ چاہت بھی ہے کہ اگر رسول سے محبت کرتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانو، اور ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم تو فلاں سے محبت نہیں کرتے فلاں، ہم کہتے ہیں جو رسول سے محبت نہ کرے حقیقت میں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اور اس پر قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، اس پر قسم بھی کھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ لیکن یاد رکھو، محبت کا مطلب یہ ہے جو رسول نے فرمایا، جو دین نے کہا، جو شریعت نے کہا، جو رسول نے کہا، جو اللہ نے کہا اور جو صحابہ نے کیا، وہی دین ہے، بس وہیں تک دین ہے، دین وہی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 350 سال کے بعد کوئی معاملہ اسٹارٹ ہوتا، دین نہیں بن سکتا۔ یہی تو ہمارا معاملہ ہے، یہی تو کہنا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لے لو اس کو۔ سورہ حشر کے اندر وہ بہت مشہور آیت کریمہ، رسول جو دیں اس کو لے لو۔ ہمارا سوال یہ کہ رسول نے دیا ہے کیا؟ اگر دیا ہے تو بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، صحابہ کیسے کرتے تھے، تابعین کیسے کرتے تھے، کہاں سے کہاں تک جاتے تھے، کتنے بجے جاتے تھے، کتنے بجے لوٹتے تھے، کتنی بڑی ریلی ہوتی تھی، کتنا بڑا جھنڈا ہوتا تھا؟ یہ سارے سوال بنیں گے، سارے سوال بنیں گے۔ لیکن بات یہ کہنے کی بات ہے، اگر آپ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو آؤ مقابلہ کر لو اس بات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والا کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے انوسار اپنی زندگی گزارنے والا کون ہے۔ یہ تو کم سے کم جان لو، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہم آپ کے محبت رسول ہونے میں شک نہیں کرتے، واقعی آپ کرتے ہوں گے، اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو محبت رسول ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہونی چاہیے، صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، شریعت سے محبت ہونی چاہیے، دین سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے محبت میں شک نہیں کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو وہی کام کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، بدعتوں کو ایجاد کرنے سے مت کرو۔ محبت یہ نہیں ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے، محبت رسول کا مطالبہ ہے، محبت رسول کی چاہت ہے۔ کیا چاہت ہے؟ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کے ساری انسانیت سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، یہ مطالبہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده وولده والناس اجمعین، وقال آخر والذی نفسی بیدہ۔ صحیح بخاری میں دیکھیے آپ حدیث نمبر 14 اور 15، پورے حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، اللہ کی قسم یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے والدین سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ
والناس اجمعین، دنیا کی ساری انسانیت سے زیادہ، اس میں بیوی بھی شامل ہے، دوسرے دوست احباب بھی شامل ہے، سارے دنیا کی ساری انسانیت سے زیادہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لو تب تک تم مومن، حقیقی مومن ہو ہی نہیں ہو، حقیقت میں تم مومن ہو ہی نہیں۔ بتاؤ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا؟ لوگ الزام لگاتے ہیں فلاں محبت نہیں کرتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں، دعویٰ کتنا بڑا کرے، تہجد پڑھے، وہ نماز پڑھے، حج 100 مرتبہ کر کے آ جائے، اگر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو نہیں ہے، یاد رکھو۔ لیکن محبت وہی چلے گی جو صحابہ نے محبت کی ہے۔ محبت آپ کے اور ہمارے کہنے سے نہیں ہوگی۔ ہم بتائیں آپ کو، کیا ہم سب لوگ اپنی والدہ سے، اپنی والد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں کرتے۔ والد ہے، والدہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کنبے قبیلے ہیں، دوست اور سب سے ہم محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت کا معیار یہ ہے کہ جھنڈے لے کے دوڑو؟ محبت کا معیار کہاں ہے؟ کیا کبھی ماں کے نام پر ہوئے ایسے؟ کیا کبھی باپ کے نام سے ہوئے ایسے؟ کیا کبھی دوست کے نام سے ہوئے؟ بیوی کے نام پہ ہوئے؟ اولاد کے نام سے ہوئے؟ دوست احباب کے نام سے ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کے تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بھی کئی جھنڈے نکلے؟ غور کیجئے، دماغ کھولیے اپنا۔ ہم نفرت نہیں کرتے کسی سے، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت جو صحابہ نے کیا، ہماری محبت نہیں۔ ہم جیسا چاہیں گے محبت کریں گے، نہیں نہیں، ہم جیسا چاہیں گے محبت نہیں کریں گے۔ ورنہ آپ افریقہ کے جنگلات کے اعتبار سے ویڈیو دیکھیں، وہاں محبت کے کئی طریقے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، پتہ نہیں کہ ناچنا، گانا، کودنا، پھاندنا، پتہ الگ الگ طریقے ہیں اس کے، شادی بیاہ کے الگ طریقے ہیں۔ کیا وہ سارے مانتے رہیں گے؟ نہیں۔ محبت کا معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ صحابہ نے کیسا کیا ویسے کرو، اپنی طرف سے اچھا لگتا ہے کر لو، نہیں نہیں، دین نہیں بنا سکتے۔ آپ کون ہو دین بنانے والے؟ دین بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے، یہ تو معاملہ ہو گیا والدین، بچے اور دنیا کے سارے انسان۔ ایک معاملہ یہ رہتا، اپنی جان سے زیادہ محبت کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ مومن نہیں ہو، حقیقی مومن نہیں ہو۔ حدیث ہے اس کے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ پکڑنا کسی کا ایک محبت کی علامت ہوتی ہے، پکڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت احب الی من کل شیء الا نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے دنیا کی ساری چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کل شیء ہر چیز سے زیادہ، الا نفسی مگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے آپ سے۔ ہاں غور کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا، اور قسم کسی بات کو تاکید اور مؤکد اور مضبوط کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں 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 اے عمر، نہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ تم اپنے نفس سے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، یہاں تک کہ فوراً کہا، فقال له عمر، فوراً کہا فَإِنَّهُ الْآن وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اے عمر اب، یعنی اب صحیح ہوا معاملہ، اب صحیح ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ، اور دنیا کے ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ والدین تو دور کی بات ہے، اولاد تو دور کی بات ہے، بیوی بچے دور کی بات ہے، دوست احباب تو دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم اپنی جان سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہی کرتے ہوں گے انشاءاللہ، اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد محبت رسول کا تقاضا، محبت رسول کا مطالبہ اور محبت رسول کی چاہت ایک اور ہے کہ اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہو تو جو رسول کریں وہی تم بھی کرو، رسول جو کریں وہی تم بھی کرو۔ مختصر بتانا چاہوں گا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک بات یاد رکھیے، بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا نا، تو بڑا بفر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ صحیح حدیث دیکھیں، صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 650،
صحیح حدیث ہے کہ اگر صاف ستھرا جوتا ہو اور کہیں جوتا اتارنے میں مطلب پریشانی ہو رہی ہو کہیں، تو آپ جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو اگر جوتا صاف ستھرا ہے تو۔ مسجد کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جوتے سے زیادہ صاف ستھری مسجد ہوتی ہے، اس لیے جوتا باہر اتارنا بہتر ہے۔ لیکن کبھی آپ باہر گئے کسی کھیت میں، جنگل میں گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب گندگیاں ساری طرف دکھ رہی ہیں، زیادہ مطلب صاف ستھرا نہیں ہے اور جوتا ہمارا صاف ہے، تو انشاءاللہ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں جنازے کی نماز اکثر لوگ جوتے اور چپل میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جوتے چپل پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب تک جوتے کے اندر آپ کا پیر تھا، آپ کا پیر سلامت تھا، صاف تھا، اب جوتے کے اوپر کی گندگی بھی آپ کے لگ گئی۔ غور کیجئے تھوڑا سا، جوتا اندر باہر سے اور نیچے سے کیا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ جب تک جوتے کے اندر آپ کا پیر ہے، صاف ستھرا ہے، اب آپ نے جوتا نکالا، چپل نکالا، چپل کے اوپر ہی کھڑے ہو گئے، چپل کے اوپر ہی کھڑے ہوئے، تو نکالنا اور نہ نکالنا تو بیکار ہی ہے، اس سے بہتر تک آپ پہنے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوتے کے اوپر گندگی لگ گئی ہے نا، دھول لگ گئی، مٹی لگ گئی، جو بھی لگ گئی، اور آپ کا سیف تھا پیر اندر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 650 سنن ابو داؤد کے اندر، آپ لکھ لیجئے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال دیا، بائیں طرف رکھ دیا اپنے۔ صحابہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سارے کے سارے صحابہ نے جوتے نکال دیے۔ اب اس کے بعد نماز جب ختم ہو گئی، مفہوم بتا رہا ہوں میں، نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے لوگوں کے جوتے نکلے ہوئے ہیں۔ اب تو سوال تو بنتا ہے نا، کہا جوتے کیوں نکال دیے آپ لوگوں نے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں جوتے ہم نے کیوں نکالا، آپ نے نکالا تو ہم بھی نکال دیے، آپ نے نکالا تو ہم نے۔ اور حدیث اس طرح ہے، قالوا رأینا کا القیتنا علیک فالقینا نعالنا، ہم نے دیکھا آپ نے جوتے نکالے تو ہم نے بھی نکال دیے، بس ہمیں معلوم نہیں کیوں، کیسے، کب، کہاں، کیا ہوا، کچھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم نے بھی کر دیا۔ الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بعض چیزیں خاص ہوتی ہیں، تو خاص جو ہوتی ہیں نا اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے کرو۔ صحابہ ایک ایک تنکے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو لحاظ کرتے تھے اور اسی طرح محبت کرتے جس طرح محبت کا حق تھا۔ اس لیے سارے صحابہ کے بارے میں نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس طرح جو ہے معلوم یہ ہوا کہ جو محبوب کہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس میں سوال بنتا ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر ابھی فی الحال جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں سوال کرتا ہوں جب جوتا نکالنے کے اتباع بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے ہیں صحابہ، جوتا نکالنے کی اتباع بھی کر رہے ہیں، وجوہات تلاش نہیں کر رہے کیوں نکالا، نہیں، نکالا تو ہم نے بھی نکالا، جوتے تک کی بھی اتباع کر رہے ہیں، جوتا نکالنے میں اتباع کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی عید کیسے چھوڑ دیا صحابہ نے، کیسے چھوڑ دیا صحابہ نے؟ آپ سوچنے کا مقام غور کیجئے۔ میں آج دماغ کو جو گرہ بدی ہوئی اس کو کھولنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس کو کھولیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہو گئی، فعل ہو گیا، جیسے دیکھا ویسے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی نا، جیسے کہی ویسے فوراً مان لو، ایسا نہیں نماز کے لیے کہا گیا تو کہا ناپاک ہے، کل سے نہاؤں گا یا جمعہ سے نہاؤں گا اس کے بعد پڑھوں گا نماز، یہ طریقہ نہیں صحابہ کا۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ فوراً جیسے بولا فوراً اس پر عمل کیا، دیر نہیں۔ کیسے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازارہ۔ کیا کہا؟ ایک جملہ فرمایا، ایک صحابی کا نام تھا خریم الاسدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ نعم الرجل، خریم الاسدی بہت اچھا انسان ہے، بہت بہتر انسان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بہتر انسان ہے، لیکن دو کمی ان کے اندر ہے۔ کیا کمی ہے؟ کہا ان کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں۔ ایک بات ہوگی، بال بڑے لمبے لمبے، یعنی وہ حد سے زیادہ لمبے، ایک ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اس سے زیادہ لمبے ان کے رہے ہوں گے، اور دوسرا کیا ہے؟ ان کا ازار، پیجامہ، پینٹ یا لنگی ٹخنے کے نیچے رہتا ہوں گا۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہو، یہ دو چیزیں نہ ہو تو خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہے۔ کہتے ہیں صحابہ ان کے پاس گئے، صحابہ ان کے پاس گئے اور کہا تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ کہا ایسا کہا ہے؟ فوراً چھری اٹھائی، چھری اٹھا کر فوراً اپنے بالوں کو کاٹ لیا اور فوراً اپنے ازار کو اونچا کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے۔ آج ہم کہتے ہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو اس کے بعد میسج کو فارورڈ کر دو، اس کان سے سنو، اس کان سے اڑا دو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب سال میں ایک مرتبہ کوئی ایسا موقع آ جائے گا، لے لیں گے ہاتھ میں، اس کے بعد سارے سنکٹ موچن ہو جائے گا۔ کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں مت جاؤ، آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف۔
آ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، جیسا انہوں نے کیا ویسے کرو۔ ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تو جیسا کہا ویسا کیا، رسول جو چیز منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے اندر ایک دلیل میں دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ کیا تھی؟ سونے کی انگوٹھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے بعد نکال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دیا، اٹھا کے نکال کر پھینک دیا۔ اور یہ بات معلوم آپ کو نا کہ سونا پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ریشم پہننا مردوں کے لیے منع کیا، مردوں کے لیے سونا بھی پہننا منع کیا ہے۔ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے نکالا، پھینک دیا، اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ نے کہا کہ اے وہ صحابی، خود خاتمک، اپنی انگوٹھی کو لے لو، انتفع بھی، اس سے نفع اٹھاؤ، بھئی بیچ دو یا کسی عورت کو دے دو، بیچ دو، اس سے پیسہ حاصل کر لو۔ انتفع بھی، خود خاتمک، اپنے سونے کی انگوٹھی لے لو اور انتفع بھی، اس سے نفع حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی کیا کہتے ہیں، غور کیجیے گا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا قال لا واللہ، کہا اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے، لا آخذہ ابدا، کبھی بھی میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں آپ کا اگر 5 روپیہ حرام کا ہو اور دوسرا آپ کا دوست اس 5 روپیہ حرام کو اٹھا کر پھینک دے اور کہے کہ نہیں نہیں مت لو، اس کو حرام کا ہی ہے، میں کہتا ہوں آپ کے جانے کے بعد آپ کو گالی بھی دے گا اور 5 روپیہ اٹھا کر اس کو رکھ بھی لے گا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے، کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچ جانا۔ 350 سال کے بعد یہ نیا دین اسٹارٹ کر دیا، 350 سال کے بعد یہ نیا دین اسٹارٹ کر دیا۔ 2 عیدیں تھی اسلام کے اندر، تیسری عید بنا دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہاں مانا آپ نے؟ کہاں مانا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے اس معاملے کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی وہ معاملہ رد کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، آؤ صحابہ کی طرف، آؤ دین اور شریعت کی طرف۔ جیسا رسول نے کہا ویسا کرو، جس چیز سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے بہت سارے واقعہ میرے پاس آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرو گے نا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے امام نے نہیں کہا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے امام نے نہیں کہا ہے۔ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے حدیث رسول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام نے نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایمان کو ضائع برباد کرنے والی بات ہے۔ یہ بات ایمان ضائع کر سکتا ہے، یہ بات تمہارا ایمان برباد کر سکتا ہے۔ ایک طرف رسول کی بات پیش کی جا رہی، تم کہہ رہے ہو فلاں امام۔ اللہ اکبر۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رب نے فرمایا تھا، پروردگار نے فرمایا تھا رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ یہ معاملہ کرتے ہو، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے تو کیا کچھ کہا ہے؟ تو ہاں کچھ کہا ہے، کچھ کہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر رہا ہوں۔ موسوعہ کشاف، یہی آخری بات ہے، موسوعہ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم صفحہ نمبر 146 کے اندر ایک بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے عربی کے اندر لکھی ہے۔ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ کان یقول لم یزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث فاذا طلب العلم بلا حدیث فسدوا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ فرمایا نہیں، فرمایا کرتے تھے، انہ کان یقول، فرمایا کرتے تھے، لم یزل الناس فی صلاح، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے، بھلائی ہی میں رہیں گے۔ کب تک؟ ما دام فیہم من یطلب الحدیث، جب تک وہ علم کو حدیث سے طلب کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ علم کو حدیث رسول سے طلب کرتے رہیں گے، علم کو حدیث رسول سے طلب کرو۔ فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ، جب وہ علم کو طلب کریں گے بغیر حدیث کے، رائے سے، قیاس سے، فلاں امام، فلاں عالم، فلاں جو ہے حافظ، فلاں قاری، فلاں یہ، فلاں وہ، یہ ساری چیزیں جب تم یہ کرنے لگو گے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ فسدو، بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اے لوگو، تمہارے درمیان بگاڑ پیدا ہو جائے گا جب تم حدیث کو چھوڑ دو گے، حدیث رسول کو چھوڑ دو گے، اپنی عقل سے کوئی بات کرو گے، کوئی بات کہہ رہا ہے امام، اس کی بات مان لو گے، اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کرو گے، فسدو، تم لوگ فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے، بگاڑ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لہذا کل ملا کے معاملہ یہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں،
لیکن محبت کا جو تقاضا ہے، محبت کا جو مطالبہ ہے، محبت کی جو چاہت ہے، اس کو بروئے کار لا کر محبت کریں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کرو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس سے رک جایا کرو۔ اور یہ ساری چیزیں دکھا دیا، صحابہ نے کر کر دکھا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ دیکھو، دنیا کا کوئی انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ سے زیادہ نہیں کر سکتا، صحابہ سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ آپ یاد رکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اے لوگوں اپنے گھروں میں حصہ دو، ان کو اپنے بھائی بنا لو، ان کو مہاجرین کو، آپ دیکھیے اپنے گھر کو آدھا گھر بانٹ لیا۔ جس کے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دیا، کہا جس سے چاہو شادی کر لو، جس سے چاہو شادی کر لو۔ آپ کر سکتے ہو، ہم کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کر تو نہیں کر سکتے، لیکن کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ لوگوں نے گھر دے دیا، میں کہتا ہوں گھر کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ایک فٹ گھر حاصل کرنے کے لیے بھائی میں قتال ہو جاتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں لوگ۔ کیا کریں گے بتاؤ؟ کس طرح محبت کریں گے؟ صحابہ معیار ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا، جیسے انہوں نے کیا ویسے کرو۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جو صحابہ سے چھوٹ گیا؟ آج جو ہم کر رہے ہیں صحابہ نے چھوڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کے نزدیک وہ اچھی بات نہیں تھی، تبھی تو چھوڑا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اگر کرنا صحیح ہوتا تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، لیکن ظاہر سی بات نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہو، آپ ہمارے بھائی ہو، دشمن نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ جو ہے نا وہ صرف ایک ہے، جو رسول کہیں اس کو کرو، جو رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ ہم زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی شریعت کو مانو، اللہ کو مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اور صحابہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش کرو۔ یہی ہمارا مطالبہ، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ نہ کوئی دشمنی کی بات، نہ کوئی جو ہے بے عزتی کی بات، نہ عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، نہ اور کچھ، بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کو اپنا لو، جیسے انہوں نے محبت کیا ویسے کرو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو سچے دل سے اور سچے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔